بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر کبھی نہ کبھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ پریشانیاں اچھوں پر بھی آتی ہیں، بروں پر بھی آتی ہیں۔ نیک لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ان پریشانیوں کے بارے میں لوگوں کی وچار، لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچ، مانسکتا طرح طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ذرا سے کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے اس پہ، اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو الگ الگ تبصرے کرتے ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں ترکی کے اندر زلزلہ آیا، 21,000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں، اربوں کھربوں کا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ اب اس زلزلے میں لوگ طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کی باتیں پیش کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے خیالات ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ حالات کسی پر بھی آئیں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ارشاد اور اس کے امر کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بھیجتا ہے تو ان حالات کے پیچھے ایک سائلنٹ میسج چھپا ہوا رہتا ہے۔ ان حالات کے پیچھے خدا کا ایک پیغام اس دنیا میں بچ جانے والوں کو، اور اس دنیا میں جو مسائل اور مصیبتوں کے ساتھ جوجھ رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ کیا پیغام ہوتا ہے؟ وہ پیغام وہ ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے میں فرمایا ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ دیکھو ان لوگوں کو یہ سال میں ایک تو مرتبہ بڑی زبردست قسم کی مصیبتوں سے جھنجھوڑے جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، لیکن اس مصیبت کے آنے کے باوجود بھی ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتی، اور ان کے سروں میں جھوم نہیں رہتی، اور ان کی زبان توبہ اور استغفار کے لیے حرکت نہیں کرتی، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ یہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نہ اس مصیبت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ جب مصیبت آتی ہے، اور مصیبت آتی ہے کسی بھی شکل میں آئے، کوئی بھی پریشانی کی شکل میں آئے، اس مصیبت کے پیچھے اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے میرا بندہ میرے اس فیصلے پر راضی ہو جائے، اور راضی رہ کر کے اس مصیبت کو بھیجنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اپنے پچھلی زندگی کے نام اعمال پر نگاہ دوڑائے، اور اپنی زندگی کے اوراق کو جلدی جلدی پلٹ کر دیکھے میں نے اپنے صحیفہ اعمال میں، نام اعمال میں کس طرح کے کالے کرتوت لکھوا رکھے ہیں۔ ان مصیبتوں کی وجہ سے آدمی کو دماغ میں تھوڑا سے یہ لینا چاہیے اور ہوش لینا چاہیے، اور آنسو بہا کر کے جلدی جلدی اپنا نام اعمال صاف کروا لینا چاہیے۔ اس لیے کہ مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو اللہ کا عذاب بن کر کے آئے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے تنبیہ بن کر کے بندے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آئے۔ جیسے کوئی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر کھیلنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے پیر میں ٹھوکر پڑتی ہے، چوٹ لگتی ہے، وہ واپس آنسو پوچھتا ہوا ماں کے آنچل میں آ کر کے اپنے آنسو پوچھتا ہے، واپس پلٹ کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے۔ یہ چوٹ اس لیے لگی ہے کہ تو اپنے ماں کے پاس اپنا دکھ رو اور
اپنے باپ کے پاس اپنا دکھڑا رو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تھوڑا سے مصیبتوں میں رکھتا ہے تاکہ تو اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا رو اور اپنا ماضی سفر کرو۔ لیکن اگر کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تنبیہ ہے، مذکر ہے اور ایک یاد دہانی کے طور پر ہے؟ تو قرآن پاک میں اور ان کے اشارات میں یہ بات بھی واضح طور پر ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ اگر مصیبت آنے کے بعد انسان اس مصیبت کا شکوہ کرنے لگے، جزا فضا کرنے لگے، ہنگامہ کرنے لگے، دلیر ہو جائے، پہلے وہ نمازی تھا، اب مصیبت آنے کی وجہ سے اس کی نمازیں ضائع ہونے لگے، پہلے وہ اللہ کے حکموں کی بات مانتا تھا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، لیکن اب اس کے اندر عقل پیدا ہو گئی اور اس کے اندر شکوے پیدا ہونے لگے۔ کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ نماز پڑھتا ہوں تو بھی بیماری نہیں جاتی ہے، کیا فائدہ زکات دینے کا؟ میں زکات دیتا ہوں اور فلاں آدمی کو دیکھو وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، زکات بھی نہیں دیتا، لیکن اس کا کاروبار پھیل رہا ہے، وہ اولادوں میں ترقی کر رہا ہے اور وہ پھول پھل رہا ہے، اور میں خدا کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نوافل کا اہتمام کرتا ہوں اور میری پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں۔ اگر پریشانی آنے کے بعد آدمی اللہ کی طرف رجوع نہ ہو بلکہ شکوے پیدا ہونے لگے، زبان پر شکایتیں آنے لگے، سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر مصیبت آئے اور مصیبت آنے کے بعد دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں جب پتھر برسائے گئے، آپ پڑھیے، سنیے، علماء سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ کے پیغمبر نے کیسی دعا ارشاد فرمائی۔ پورے ذخیرے حدیث میں ایسے الفاظ کے ساتھ دعا نہیں ملتی جس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت عیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، بے سہارا ہوں، کائنات میں سب سے کمزور آپ کا بندہ ہوں، آپ نے کس کے حوالے مجھے کر دیا؟ اگر دل ٹوٹے اور دل ٹوٹنے کے بعد آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور خیالات اللہ کی طرف بلند ہو، ہاتھ اللہ کی طرف اٹھنے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کو آزمائش تھی اور اللہ نے صبر کی اسے توفیق دی، اب اس کے درجات بلند ہوں گے، اب آخرت میں اس کو ترقی ملے گی۔ میں اس کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے اور ابلیس کو بھی یہ اختیار تھا کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، ٹہل سکتا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بہت اچھی زندگی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا اس درخت کے پھل کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، نسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے نتیجے میں ان کے اوپر بھی مصیبت آئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت کی نعمتیں ان سے چھین لی اور جنت کی نعمتیں چھین کر کے ان کو دنیا میں بھیج دیا، اور شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، شیطان کے بہکاوے پر ہی ایسا ہوا تھا، اس لیے سزا کے طور پر شیطان کو بھی جنت کی نعمتوں سے محروم کر کے اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے مصیبت ایک طرح کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی مصیبت آئی، جنت کی نعمتیں حضرت آدم سے بھی چھینی اور جنت کی نعمتیں ابلیس سے بھی چھینی، لیکن اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام پر جب مصیبت آئی تو ان کے الفاظ قرآن نقل کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار غلطی ہو گئی ہے، پروردگار ہم نے اپنے آپ کو ظلم کر دیا ہے، اگر آپ نے
ہمیں معاف نہیں کیا، اپنے دامن عفو میں ہمیں جگہ نہیں دی، ہماری غلطی کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، ختم نہیں کیا، ہم سے بڑا اس دنیا میں خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بول تھے۔ مصیبت آنے کے بعد دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، شیطان تھا، مصیبت ایک طرح کی تھی لیکن وہ اکڑ گیا، اللہ کے سامنے ڈٹ گیا اور کہنے لگا ربنا ما طغیتہ، آپ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے ہمارے پروردگار، میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں 14ویں پارے میں نقل کیے گئے، اس نے اللہ سے کہا لأغوینہم اجمعین، اے رب اس آدم کی وجہ سے آج میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، آدم کی وجہ سے میری جنت چھینی گئی، جنت کی نعمتیں چھینی گئی، عیش و آرام چھینا گیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیے، وہ اللہ کو جانتا تھا، اللہ کی پاور اور طاقت کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے اس کے الفاظ دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، اس کے بول دیکھیے، وہ کہتا ہے لأغوینہم اجمعین، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی انسان آدم کا ایک بھی اولاد آپ کے راہ راستے پر چلنے والا نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا اور سب کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ دیکھیے ذرا، مصیبت ایک طرح کی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اور ابلیس پر بھی، لیکن ابلیس پر یہ مصیبت عذاب کر کر کے آئی اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ گیا، اللہ کے سامنے ڈٹ گیا، اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ ناشکری کرنے لگا، استکبار کرنے لگا، تکبر پر اتر آیا، دھرمی پر اتر آیا، اس مصیبت کو اللہ نے اس کے لیے عذاب بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انک رجیم بھائی یہاں سے مردود کہیں کا قرآن کے الفاظ، اللہ تعالیٰ نے اسے رد درگاہ کر دیا، ڈانٹ پلائی اور سختی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو مردود بنا کر کے، لعنت کا مستحق بنا کر کے اس کو بھیج دیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، اے پروردگار معاف کر دیجئے، اے پروردگار معاف کر دیجئے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، بہت زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ لوگوں میں شمار فرمایا، ہم نبوت عطا فرمائی اور ساری انسانیت کو ان کی نسل سے پیدا فرمایا، یہ اعزاز و اکرام فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ پتہ کیا معلوم یہ ہوا کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت آئے، کیسی بھی مصیبت آئے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، کیا اتنا بڑا مہربان رب اپنے بندوں پر ظلم کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ فرماتا ہے کیسا تم سوچ سکتے ہو، کیا تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرے گا؟ اور کیا تمہارے اندر اتنی چھمتا ہے، اتنی شکتی ہے کہ تم اللہ کا ظلم برداشت کر سکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم تم برداشت کر سکو گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ظلم کیا کرے گا؟ تو پہلی بات اپنے ذہنوں میں ہمیں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اللہ تعالی رحیم ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، مجمع تھا، جمع غفیر تھا، پورا لشکر ساتھ میں تھا، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ روٹیاں بنا رہی ہے، اور آج کے زمانے کا تصور نہیں تھا، گیس کا سسٹم نہیں تھا، لکڑیوں سے چولہے میں جلا کر کے روٹیاں بنائی جاتی تھی، وہ روٹیاں بنا رہی ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ اس ماں کی گود میں چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ جب روٹی بناتی ہے اور دھواں ہوا کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے، جب دھواں اس طرف آتا ہے تو وہ اپنے بچے کو اس طرح چھپا لیتی ہے، جب دھواں اس طرف آتا ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح چھپا لیتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو خطاب فرمایا، صحابہ کو متوجہ فرمایا اور فرمایا آئے میرے اصحاب، بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں جھونک سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جو ماں دھوئیں سے بچاتی ہے وہ آگ میں کیسے ڈالے گا؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ماں اپنے بچے کو دھوئیں سے بچا رہی ہے وہ اس آگ میں کیسے ڈالے گی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو تمہارا رب اس ماں سے بے انتہا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
جیسے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ تعالیٰ اس ماں سے بے انتہا زیادہ، بہت زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے گا؟ نہیں بزرگوں، نہیں دوستوں۔ اس لیے مصیبتیں آتی ہیں، انبیاء پر بھی آئی ہیں، صحابہ پر بھی آئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آئی ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایسے حالات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمارا روز اللہ سے کٹ رہا ہے۔ پہلے ہم نماز و روزہ کر لیا کرتے تھے، پہلے ہم بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، پہلے ہم دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ جایا کرتے تھے، پہلے ہم نوافل کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، پہلے مسجدوں میں آ جایا کرتے تھے، لیکن جب سے کاروبار پریشان ہوا، جب سے بزنس خراب ہوئی، جب سے بچے بیمار رہنے لگے، جب سے تھوڑا سے پریشانیاں آنے لگی، ہم کٹ گئے سب سے، مسجدیں ہم نے چھوڑ دی، نمازیں چھوٹنے لگی۔ اب سمجھ جانا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اور پچھلے زمانے کے واقعات سے اور پچھلے حالات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص ایسی تباہیاں اور ایسی برائیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اور اس انسانیت کو چاہے تو تباہ کر کے رکھے۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، اس پوری تفصیل میں مجھے نہیں جانا، صرف اس کا ریزن بتانا۔ قوم لوط پر جو زلزلہ آیا، پوری زمین کو تہس نہس کر دیا گیا، پوری زمین نیچے سے اٹھا کر کے آسمانوں کے قریب لے جا کر کے الٹا پٹخ دی گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ ایسا سخت عذاب کسی اور قوم پر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ قرآن اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے اس لیے کہ وہ بے حیا قوم تھے، بے حیائی کو اتر آئی اور حیا کو اس نے جلا کر رکھ دیا اور بے حیائی کو عام کر دیا۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، اس ان کا پورا معاشرہ ایسا تھا اس قوم کا جو بے حیائی کو اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو جائے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی کے کام ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ان کو برداشت نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ آج ہم ذرا سے اپنے معاشرے کو دیکھیں، کیا بے حیائی ہمارے معاشرے میں نہیں آ رہی؟ کیونکہ حیا کو ہم نے نظر انداز نہیں کر دیا۔ ہماری جوان بچیاں کس طرح کا لباس پہن کر روڈوں میں گھوم رہی ہیں، ہمارے بچے کس طرح کا لباس پہن کر گھوم رہے ہیں، ہماری عورتیں کن سے پردہ کر رہی ہیں، کن سے پردہ نہیں کر رہی ہیں۔ اجنبی لوگوں سے تو پردہ ہو بھی جاتا ہے، گھر میں جو غیر محرم لوگ ہیں جیسے دیور غیر محرم ہے مثال کے طور پر، اسی طرح چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد جو بھائی بہن ہیں وہ سب غیر محرم ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں الا ماشاءاللہ کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں پردے کا اہتمام ہوتا ہو۔ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ جب ہمارے سماج میں بے حیائی عام ہوگی تو پھر یاد رکھیے فَلْيَرْتَقِبُوا خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ زِلْزَالًا۔ اللہ کے پیغمبر نے ترمذی کے اندر حدیث لکھی ہوئی روایات میں فرمایا پھر آدمی کو انتظار کرنا چاہیے زلزلوں کا۔ جب بے حیائی عام ہوگی، جب اس طرح سے دھڑلے سے بے حیائی کی جائے گی کہ ماں کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے چچا زاد بھائی سے ہنس کر باتیں کر رہی ہے، ماں کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ ہے، باپ کو یہ بھی سلیقہ نہیں کہ یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ ہے۔ جب معاشرے میں اس طرح بے حیائی ہونے لگے گی تو پھر انتظار کیجیے اسی طرح کے زلزلوں کا۔ پھر دوسری چیز، قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کے معنی آتے ہلا دینا، زمین کو ہلا دیا گیا، سب عہدے وہ گر گئے، درخت گر گئے، مکان گر گئے، سب گھر گر گئے، تہس نہس ہو گیا۔ اس کے پیچھے معلوم ہے کیا ریزن تھا؟ قرآن ذکر کرتا ہے اس لیے کہ وہ تخفیف کیا کرتے تھے، نام تول میں کمی کیا کرتے تھے، حق برابر ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نام تول میں کمی کرنے سے مراد صرف کاروبار نہیں ہے، صرف بزنس نہیں ہے، بلکہ ہر لین دین میں اور ہر حق کی ادائیگی میں کمی کرنا مراد ہے۔ آج ہمارا ملازم ہے وہ بھی کمی کر رہا ہے، بزنس مین ہے وہ بھی کمی کر رہا ہے۔ دینے کا پیمانہ الگ ہے، لینے کا پیمانہ الگ ہے۔ غلطی سے اگر کسی نے قرضہ دے دیا ہے کسی کو تو اللہ اکبر، اس قرض کا نکالنا ایسا مشکل ہو رہا ہے جیسے اس سے اپنا پیسہ نہیں اسی کا پیسہ بنتا ہے۔
کیا معیار ہو گیا ہے ہمارا؟ لین دین ہمارا بگڑ گیا، کاروبار ہمارا بگڑ گیا، معاملات ہمارے بگڑ گئے، ناپ تول بگڑ گیا، نمازیں ہماری بگڑ گئی، عبادات، معاملات، معاشرت سب بگڑ کر کے رہ گیا۔ اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے قارون کو اتنا مال دیا گیا تھا، قارون پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو دھسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا پورے مال و زر کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، آلات کے ساتھ، اور اپنے پوری داد و دہیش کے ساتھ وہ دھستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ قرآن نے اس کا ریزن کیا بیان کیا؟ جب حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے اس سے کہا اللہ کا حق ادا کرو، کہنے لگا مجھے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے مال ملا ہے، میں کیوں ادا کروں؟ میں جاب کرتا ہوں، صبح 5 بجے میں اٹھتا ہوں، میں آج کے حالات میں اس کو سمجھا رہا ہوں، صبح 5 بجے میں اٹھتا ہوں، رات تک محنت میں کرتا ہوں، کاروبار میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، ڈگری میری ہے اور ساری چیزیں میری ہے، زکات کیوں ادا کروں؟ مدرسے والوں کو کیوں دوں؟ ان کو کیوں دوں؟ بیواؤں کو کیوں دوں؟ قارون کے یہ الفاظ تھے انما اوتیتہ علی علم، مجھے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے یہ چیز ملی، میں نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا کیا۔ آج دیکھ لیجئے کتنا مسلمان زکات ادا کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ مسلمان زکات ادا کرتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں مفتی صاحب زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ شاید وہ آپ لوگ الحمدللہ